السلام علیکم۔ لیسن نمبر 23 ہے الصلاۃ علی السیارۃ وغیرہا، کہ نماز جو ہے گڈی کے اوپر یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر، یعنی گاڑی کے اوپر۔ ولا خلاف عند الفقہاء ان الصلاۃ النافلہ تجوز علی السیارہ او غیرہا فی السفر، کہ سفر کی حالت میں گڈی کے اوپر نماز جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں فقہاء کا، نوافل نماز۔ ویخفض السجود اخفض من الرکوع، اور وہ جو ہے سجدے میں تھوڑا اور جھکے گا رکوع سے زیادہ۔ ویومئ ایماء ولا یجب علیہ استقبال قبلہ، اور اس کے اوپر استقبال قبلہ کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ عند عامۃ العلماء، عام علماء کا یہی قول ہے۔ وکان عبداللہ ابن عمر یقول فی قول اللہ تعالیٰ فإنما تولوا فثم، جہاں بھی منہ کرو گے تو تم اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ اس آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کہتے تھے انہا نزلت فی صلاۃ رسول اللہ فی سفر علی الراحلہ، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتری تھی ان کے سفر میں، جو کہ سفر میں وہ اپنی سواری کے اوپر جو نماز پڑھتے تھے اس کے لیے یہ اتری تھی۔ وہ اختلاف العلماء، اور علماء نے اختلاف کیا فی استحباب الابتداء بالتوجہ الی القبلہ فیہا، کہ مستحب یہ کہ بندہ ابتدا تو قبلے سے کرے، پھر بے شک سواری دوسری طرف مڑ جائے۔ فلم یذهب الی مشروعیت الجمہور، لیکن جمہور جو ہیں وہ اس کی مشروعیت کی طرف نہیں گئے۔ ابو حنیفہ و مالک و شافعی وذهب الامام احمد و ابو ثور الی مشروعیتی، لیکن امام احمد اور ابو ثور جو ہیں اس کی مشروعیت کی طرف گئیں۔ واستدل بما روى ابو داود عن الجارود عن ابی صبرہ فی روایت انس بن مالک ان رسول اللہ کان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلہ فکبر ثم صلی حيث وجهه ركابه، یعنی کہ وہ ایک ابو داؤد کی روایت ہے جس کے اندر انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب کبھی سفر کرتے تو اور وہ ارادہ کرتے کہ وہ نفل نماز پڑھیں تو وہ استقبال قبلہ کرتے، یعنی اپنی ناقہ جو ان کی اونٹنی ہوتی اس سے قبلے کی طرف منہ کرتے اس کا، فکبر، اس کے بعد تکبیر کہتے، ثم صلی حیث وجہ، اس کے بعد وہ نماز پڑھتے رہتے اور وہ جس طرف بھی ان کا رکاب انہیں لے کے جاتی وہ پھر اس طرف چلتے۔ وہذا الحدیث تفرد به الجارود، لیکن اس حدیث کے اندر جارود کا تفرد ہے۔ ولم یرد الاستقبال فی اول الامر، اور اس کے اندر جو استقبال کا الفاظ ہیں نا یہ وارد نہیں ہوئے، لا فی حدیث عبداللہ ابن عمر، نہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کی، ولا فی حدیث جابر، اور نہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، ولا فی حدیث عبداللہ بن عامر، اور نہ عبداللہ بن عامر کی حدیث میں۔ فقد جاءت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وليس فی الاستقبال، بس یہ حدیث آئی ہے رسول اللہ سے ولیس فی استقبال، لیکن اس کے اندر استقبال قبلہ کا حکم نہیں ہے۔ وانما تفرد به هنا الجارود، اور یہاں جو کہ تفرد اختیار کیا ہے جارود نے، وقد اعلہ ابن القیم فی کتابہ الذات، تو اس کی تعلیل کی ابن القیم نے اپنی کتاب الذات میں۔ اب دیکھیں یہ سب ہماری جو ہے نا ائمہ کام کر گزرے۔ وقال بعدم مشروعیت الاستقبال القبلہ فی النافلہ بالابتداء فی السفر علی الراحلہ وانہ یصلی کیفما اتفق، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مشروع نہیں ہے شریعت میں کہ بندہ جو ہے پہلے استقبال قبلہ کرے نافلہ میں، بلکہ ابتدا سے، بلکہ وہ جہاں چاہے نماز پڑھے جس طرف بھی منہ۔ ثم ان الصلاۃ رؤیۃ غیر واحد من الصحابہ باسانی سیئہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو نماز روایت ہوئی ہے بہت سے صحابہ سے مختلف اسانید سے اور صحیح اسانید سے، کا ابن عمر و انس و ابی ذر و زبیر، ولم یثبت عن احد عن واحد منہم ان استقبل القبلہ فی ابتدائی صلاۃ، تو ان میں کہیں بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے ابتدائی صلاۃ میں استقبال قبلہ کیا۔ وقد عمل بحدیث الجارود الامام احمد احتیاطا كعادتی فی الاخذ بالضعیف یسیر الضعف فی الاحتیاط، یعنی کہ یہ امام احمد نے احتیاطاً اس چیز کو اختیار کیا کیونکہ یہ ان کا ایک طریقہ تھا، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے ان کی عادت کہ وہ ضعیف کی طرف رجوع کر لیتے تھے اگر اس معاملے میں کوئی واضح صحیح حدیث نہیں ہوتی تھی، احتیاطاً۔ احتیاط کے لیے۔ ولا فرق بین السفر، اور کوئی فرق نہیں ہے سفر میں، الطویل والقصیر فی الصلاۃ علی الراحلہ، چاہے وہ سفر طویل ہو یا قصیر ہو، چھوٹا ہو، اگر بندہ سواری کے اوپر ہو۔ وسواء کان یقصر الصلاۃ فی سفر ام لا یقصر، اور اس میں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنی نماز میں قصر کرے یا نہ کرے۔ یجوز له الصلاۃ علی الراحلہ، اس کے لیے جائز ہے نماز اپنے راحلہ کے اوپر یعنی سواری کے اوپر۔ وہذا عند جمہور العلماء، اور یہ جمہور علماء کے نزدیک ہے۔ الا ان مالک، سوائے کہ امام مالک نے فی قول، ان کے قول میں، خصہ بالسفر الذی تقصر فیہ الصلاۃ ولم یوافقوا فی معلم، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اس میں ہے جس میں بندہ اپنی نماز کو قصر کرے،
لیکن کسی نے ان کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا جتنا میں جانتا ہوں. احد علی قولی فاللہ تعالی قد جعل التیمم رخصۃ للمسافر ان لا يحملوا معه معا. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تیمم کو رخصت کے طور پہ دیا ہے مسافر کو کہ وہ اپنے ساتھ پانی نہ اٹھائے. وعامۃ العلماء علی ان من خرج من بلدہ میلا او اقل. اور عامۃ العلماء اسی بات پر ہیں کہ جو کوئی اپنی بلد سے نکلا 1 میل یا اس سے کم وَنِيَّتُهُ أَن يَعُودُ إِلَى مَنزِلِ اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنی منزل پر واپس آ جائے گا لا إِلَى سَفَرٍ آخر بلکہ کسی اور سفر کی طرف نہ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَيَمُّمٌ اور وہ پانی تیمم اور وہ پانی نہ پائے تو اس کے لیے جائز ہے تیمم. وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ التَّرْخِيصِ پہ لایا اور وہ داخل ہے آیت کی عموم میں جو اس میں رخصت دی گئی ہے ترخیص پہ لایا. وَكَمَا جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ فِي هَذَا الْقَطْعِ اور اس کے لیے جائز ہے تیمم کرنا اس صورت میں. جَازَ لَهُ التَّنَفُّلُ عَلَى الدَّابَّةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الرُّخْصَةِ اور اسی طرح اس کے لیے نفل عبادت جانور کے اوپر کرنا بھی جائز ہے لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الرُّخْصَةِ کیونکہ اس کی بھی رخصت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کو مشترک کر دیا گیا ہے. ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ الْحِكْمَةِ من الترخيص بصلاة النافلة على السيارة التيسر في تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم وتكميلا لنقص أعمالهم فلا يضيق باب الرخصة ما دام أنه لا يعارض نصا صريحا. وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری حکمت ہے اس ترخیص میں یعنی کہ رخصت میں صلاۃ النافلہ علی السیارہ پر یعنی کہ گاڑی کے اوپر یا سواری کے اوپر وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے آسانی ہو تاکہ وہ نوافل بآسانی بجا لائے اور عبادت کر سکے اللہ کی. وہ تکثیر ہوا تعظیما لأجورہم اور وہ زیادہ کرے یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور جو وہ اعمال اقامت کی حالت میں کرتا تھا وہ اب نہیں کر پاتا تو کم از کم اس بہانے ہی اس کے اعمال چلتے رہے اور اس کو ثواب ملتا رہے. لنقص اعمالہم فلا یضیق باب الرخصہ اور کنسٹرکٹڈ نہیں ہے ٹائٹ نہیں ہے رخصت کا باب ما دام انہ لا یعارض نصا صریحا جب تک کہ ہمارے پاس کوئی نص صریح نہ آ جائے. لہٰذا جب آسانی دی گئی اس کو اویل کرو. یہ نہیں کہ اب یہ نہیں تو وہ نہیں وہ ثابت نہیں تو یہ ثابت نہیں بس کہہ دیا تیمم کرو نماز پڑھو. اب یہ کہ نہیں ہم یوں رکوع کے وقت ہم گڈی کے اوپر کھڑے ہو جائیں یہ سب چیزیں لیس فی الاسلام. اس سے پہلے بھی ہم نے ابھی پچھلے لیکچر میں ان 2 احادیث کو حرز جان بنا لیں. حضرت عمر کا قول کہ ہم اب وہی آنا رک گئی ہے تو ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے اور دوسرا رسول اللہ کا کہ تم جو ہے ایک تو قرآن کی بھی آیت ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم او کما قال اللہ تعالیٰ اور اسی طرح رسول اللہ کا کہ اذا امرتکم بامر فاتوا ما استطعتم تو یعنی کہ تم اتنا کرو جب میں تمہیں کوئی حکم دوں جتنی تم میں استطاعت ہے. الدین دین آسان ہے. وقت قال الطبری اور امام طبری نے فرمایا لا اعلم احدا وافق مالکا علی قولی کہ میں نہیں جانتا کسی ایک کو بھی جس نے امام مالک کے قول میں ان کا ساتھ دیا ہو. وفی الحضر لا تصلی النافلہ علی الدواب اور حضر کی حالت میں یعنی کہ اقامت کی حالت میں بندہ جو ہے نافلہ جانور کے اوپر نہ پڑے. المرکبہ او السیارہ او القطار نہ کسی مرکبہ کے اوپر یعنی رکشہ وغیرہ ٹائپ کی چیز عربہ بھی کہتے ہیں مرکبہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. ریکویت عبرانی میں ٹرین کو کہتے ہیں. اب اس سیارہ او القطار نہ گڈی کے اوپر نہ قطار یعنی کہ ٹرین. وما فی حکمہا مطلقاً اور یہ سب اس کے حکم میں مطلقاً خلافاً لی ابی یوسف و ابی سعید الاستخری من شافعیہ وغیرہما اور اس کا خلاف کیا ہے ابو یوسف اور ابو سعید الاستخری نے شافعیہ میں سے اور ان کے علاوہ. اما الفریدہ فی السفر او فی حضر فلا تؤدی علی الراحلہ وہ کہتے ہیں جہاں تک فریضہ کا تعلق ہے هذا مہم جدا یہ بہت مہم ہے تو خواہ وہ سفر میں ہو یا حضر یعنی کہ اقامت کی حالت میں ہو تو اس کو وہ ادا نہ کرے گڈی کے اوپر یعنی راحلہ کسی بھی سواری کے اوپر کسی بھی فارم میں ہو چاہے وہ قطار ہو وہ گاڑی ہو بس ہو ٹرین ہو طائرہ ہو ایروپلین ہو لیس یجوز وہ جائز نہیں ہے. وقد حکا ابن بطال اجماع العلماء علی اشتراط النزول علی الارض فی المکتوبہ اور ابن بطال نے تو حکایت کی ہے اجماع علماء کا کہ وہ مشترط کرتے ہیں اشتراط شرط داخل کرتے ہیں کہ مکتوبہ یعنی کہ فرائض پڑھنے کے لیے یہ شرط ہے مشروط ہے فرائض پڑھنا کہ بندہ نزول کرے زمین کی طرف یعنی زمین پہ اترے. وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ یہ جائز نہیں ہے اور یہ کہ یہ جائز نہیں ہے کسی ایک کے لیے بھی ان یصلی الفریضہ علی الدابہ
من غیر عذر، اور یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ فریضہ پڑھے جانور کے اوپر من غیر عذر، سوائے عذر کے۔ اب یہاں پہ وہ مسئلہ قطار کا اور ایروپلین کا، دیکھیں پہلے زمانے تو پھر بھی وہ روک لیتے تھے نا، پورا ایک حساب سے ہوتا تھا، اچھے مسلمان تھے، مسلمان سفر کرتے تھے، سب کو ہی نماز پڑھنی ہوتی تھی تو وہ روک کے اور پھر جمع کر کے 2 نمازوں کو پڑھ لیتے تاکہ پھر سفر کرتے رہیں، بار بار رکنے کا ایشو بھی نہ ہو، کیونکہ پورا کیراوین رکتا ہے، پھر اس میں 10 چیزیں ہوتی ہیں، وضو اور سب، پانی بھی زیادہ نہیں تو تیمم کریں۔ تو اب تو ٹرین میں تو ایسا ہوگا نہیں کہ وہ آپ کے لیے چند اچھے مسلمانوں کے لیے روکے گی، اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں، اور پھر غیر مسلم ممالک میں تو اور زیادہ، یہاں مسلمان نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ابھی میں نے ایک سفر کیا 2-1.5 سال پہلے، پہلی دفعہ ٹرین میں کبھی کراچی سے باہر نہیں گیا، میں حیران ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا سوائے میرے، اور یہی میں نے بس میں حال دیکھا واپسی کے وقت الی الرجوع۔ تو یہ حالات ہیں ہماری امت کے، اللہ یعطینا العافیہ۔ تو اب کیا کریں؟ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اب آپ طائرہ میں یعنی کہ ایروپلین، تو وہاں بھی تو اگر وقت آ گیا ہے نا تو پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ مجبور ہو، نہیں رکوا سکتے راحلہ کو، اپنے کیراوین کو، تو پھر علیک ان تصلی فی ای حال، پھر آپ نماز پڑھو چاہے آپ کسی بھی حال میں ہو۔ یہاں تک کہ ایک اس پہ ہم نے ایک اور آڈیو ریکارڈ کرائی ہے جس کے اندر یہ بھی ہے کہ اذا انت لم تجد التراب، اگر آپ مٹی بھی نہ پاؤ، اذا انت لم تجد ترابا، اگر آپ مٹی بھی نہ پاؤ، پانی تو ہے ہی نہیں، فی السفر اذا انت فی القطار او فی الطائرہ، اگر آپ قطار میں ہو یا طائرہ میں ہو تو پھر آپ ڈائریکٹ نماز پڑھ لو، فہو یجوز بلا وضوء و بلا تیمم، تیمم کے بغیر، وضو کے بغیر۔ ولا فرق بین الرجل والامرأة بأداء نافلہ الراحلہ فی السفر، اور کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان نوافل ادا کرنے کے حوالے سے سفر کے دوران راحلہ کے اوپر، کیراوین کے اوپر۔ وأما ما جاء عند ابی داؤد، اور امام ابو داؤد سے جو آیا ہے ان کی حدیث میں، حدیث محمد بن شعیب عن النعمان بالمنذر عن عطا بن ابی رباح انہ سأل عائشہ، کہ عطا بن ابی رباح نے عائشہ سے پوچھا، هل رخص للنساء ان يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے انہوں نے پوچھا عطا بن ابی رباح نے کہ کیا عورتوں کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ دواب یعنی جانوروں کے اوپر نماز پڑھ لیں؟ تو انہوں نے کہا لم یرخص، کہ عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی، فی شدت میں ولا رحلت میں۔ فقط قال محمد بن شعیب المراد الصلاۃ المکتوبہ، تو محمد بن شعیب نے کہا اس سے مراد جو ہے نا وہ صلاۃ المکتوبہ ہے، یعنی فرض۔ وأما ما أخرجه بقية بن مخلد في مسند من طريق يونس عن بسان بن نصر عن أبي خراج عن عائشة قالت كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر إذا جاء وقت الصلاة نصلي على رواحلنا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے ایک اور روایت جو آئی ہے بقیہ بن مخلد کی مسند میں، جس میں وہ روایت کرتے ہیں اما عائشہ سے سند پوری ذکر کرنے کے بعد، کہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم سفر کرتے رسول اللہ کے ساتھ تو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو ہم اپنی سواریوں کے اوپر ہی نماز پڑھ لیں، فهو حدیث لا یثبت، تو یہ حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے۔ وعنبسۃ بن الازہر، اور عنبہ بن الازہر جو ہے یہ راوی ہے۔ قال ابو حاتم الرازی نے اس کے بارے میں کہا یکتب حدیث، اس کی حدیث لکھی جائے گی، یہ مجہول کا صیغہ ہے، ولا یحتج بہ، لیکن اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اس سے حکم اخذ نہیں کیا جائے گا شریعت میں۔ وہ ابو خراج لا یعرف، اور ابو خراج جو ہے وہ بھی جانا نہیں جاتا، پہچانا نہیں جاتا۔ وہ یونس ہوا ابن بکر مختلف فی امری، اور یونس جو ہے وہ ابن یونس بن بکیر اس کا پورا نام ہے، اور وہ بھی اپنے حکم میں مختلف ہے۔ والاصل، یعنی تینوں کی تینوں روات اس کے جو ہے نا پرابلمٹک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والاصل انہ لا فرق بین المرأة والرجل فی ذلک، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل یہی ہے اس میں کہ مرد اور عورت اس حکم میں یکساں، یعنی کہ نوافل وہ راحلہ کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، لیکن فہو مشبوز، کیا مشبوز؟ ارے بھائی یعنی کہ جائز نہیں ہے مکتوبہ، باقی وہ عذر والی کیفیت آپ کو بتا دی گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔